دیکھیں ایک فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ عمران خان کو واقعی اپنا لیڈر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ واقعی عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ موٹی سی بات سمجھ آنی چاہیے کہ بیرسٹر گور نے پارٹی کی چیئرمین شپ پہ خود تو قبضہ نہیں نہ کر لیا. عمران خان نے ہی بیرسٹر گور کو پارٹی کا چیئرمین بنایا. تو جب بیرسٹر گوہر ایک اعلان کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو پھر آپ اس کی بات کو ماننے سے انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ اس وقت اسے پارٹی کا چیئرمین آخر کیوں نہیں مان رہے ہوتے جب وہ آپ کو کوئی بات پارٹی کی پالیسی کے طور پر بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ امریکہ میں عاصم منیر صاحب کے دورے کے دوران احتجاج کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایمبیسی کے سامنے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ایسے کسی احتجاج کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو پھر آپ لوگوں کو بیرسٹر گور کی بات مان لینی چاہیے چونکہ آپ عمران خان کو اپنا لیڈر کہتے ہیں. اچھا، کیا آپ شہباز گل کو اپنا لیڈر کہتے ہیں؟ شہباز گل صاحب وہی آدمی نہیں ہیں جو تحریک انصاف کو اس کے مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایک اصول ہے پاکستان میں کہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف رخ کر کے کوئی مظاہرہ کریں گے، کوئی نعرہ لگائیں گے تو وہ احتجاج ہوگا. اگر آپ راولپنڈی کی طرف رخ کر کے کوئی نعرہ لگائیں گے، کوئی احتجاج کریں گے تو وہ بغاوت ہوگا، وہ سازش ہوگی، وہ عالمی سازش ہوگی، وہ یہود و ہنود کی سازش ہوگی، آپ اسرائیل کے اور انڈیا کے ایجنٹ قرار پائیں گے وغیرہ وغیرہ. چنانچہ آپ کے گرد عرصہ تنگ کر دیا جائے گا، آپ کو سیاست کرنے کی، آپ کو احتجاج کرنے کی، آپ کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کے لیے سختیاں اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، آپ کو جیلیں بھگتنی پڑیں گی. اب جو لوگ امریکہ میں ہیں اور جو یہاں احتجاج کریں گے مبینہ طور پر، وہ تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اس احتجاج کو کرنے کے بعد. بھگتنا تو ایونچولی اس عمران خان کو پڑے گا جو جیل میں بند ہے، اس شاہ محمود قریشی کو پڑے گا جو جیل میں بند ہے، اس یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور ان سب لوگوں کو پڑے گا. بہت سے کارکنان جو بیچارے تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہیں، 9 مئی کے بعد سے بند ہیں، ان سب لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ کا لیڈر عمران خان ہے یا شہباز گل ہے یا اور بھی جو لوگ امریکہ میں تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، برکی صاحب وغیرہ وغیرہ. آپ لوگوں کے لیڈر ہیں کون؟ اب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ 14 جون کو جو مظاہرے کرے گا میں اس کی پھینٹی لگاؤں گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے امیگریشن سے متعلق اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف بھی 14 تاریخ کو مظاہرے شیڈولڈ ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جن لوگوں کو پھینٹی لگانی ہے احتجاج پر، ان میں اگر تحریک انصاف والے بھی شامل ہو گئے تو الٹا یہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب خوش تو ہوں گے نا کہ آپ کو پاکستان میں احتجاج پر مار پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے، ہم ظالم ہیں، تو دیکھو اب تو آپ کو امریکہ میں بھی احتجاج پر مار پڑ گئی. تو یوں آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اندرونی سیاست میں عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ عمران خان کی رہائی کو دور سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسی حرکتیں کر کے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ واقعی عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اگر آپ عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں تو یہ جو زبان دراز قسم کے احباب ہیں پی ٹی آئی میں شامل، اپنے شہباز گل صاحب جیسے لوگ جو مشکل وقت میں تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، تو اب اگر آپ فواد چودھری کی تحریک انصاف پر واپسی پر سوال اٹھاتے ہیں، یا آپ شیریں مزاری یا کسی اور ایسے شخص کی، وہ اپنے چیمہ صاحب اور ان کی اہلیہ کی پی ٹی آئی میں واپسی پر اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں، وہ جو بخاری صاحبہ ہیں اسلام آباد سے جو لائر ہیں، ان کی آپ تحریک انصاف میں واپسی پر سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کو شہباز گل صاحب کو کیوں تحریک انصاف میں کنسیڈر کرنا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان نہیں کیا کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. بھائی وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ پاکستان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لہٰذا وہ علیٰ اعلان اپنے آپ کو ابھی تک تحریک انصاف کا کہتے ہیں، لیکن حرکتیں ساری وہی کرتے ہیں جو عمران خان کو الٹا نقصان پہنچاتی ہیں. تو وہ لوگ جو یہ پلان کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں. آپ تو مظاہرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور پھر تحریک انصاف کے لیے یہاں جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ قانون سازی کروانے کی بات کی تھی، اور ظاہر ہے یہ بل کانگریس میں گیا بھی ہوا ہے کہ پاکستان کے جو صاحب اب امریکہ دورے پر جا رہے ہیں وہ امریکہ نہ آ سکیں، امریکہ انہیں نو فلائی زون میں ڈال دے. ایلو اب وہ جا رہے ہیں، وہ کمانڈر سینٹ کام کی دعوت پر جا رہے ہیں، وہ امریکہ کی فوج کی 250 سالہ تقریبات میں ایک مہمان کے طور پر شرکت کرنے جا رہے ہیں. وہ امریکی جرنیل جنہوں نے سینٹ کام کے سربراہ جنہوں نے جنرل عاصم منیر کی اگلے روز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تعریفیں کی ہیں بے تحاشا،
وہ ان کی دعوت پر جا رہے ہیں اور وہ وہاں امریکہ کے مہمان کی سرکاری مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور آپ یہاں ان کے خلاف قانون سازی کروا رہے تھے کہ وہ امریکہ انہیں نو فلائی زون پر ڈال دے. ہو سکتا ہے کہ سال 6 مہینے بعد آپ کی ایسی کوئی قانون سازی کامیاب بھی ہو جائے، لیکن آپ مت بھولیں کہ انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کی فوج کا دنیا میں سٹیچر بلند ہو گیا ہے. عاصم منیر صاحب کا سٹیچر بلند ہو گیا ہے، اور اب کوئی بھی ملک ایسی فوج کو جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے سکتی ہو اس کو اگنور پہ نہیں ڈال سکتا. اور ایسی صورتحال میں جب بہرحال وہ کولڈ وار اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی امریکہ کو کہ اس خطے میں مفادات ہیں، افغانستان میں مفادات ہیں، اور اسے گاہے گاہے پاکستانی فوج کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. چنانچہ آپ وہاں پر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو آپ کو امریکی حکومت سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی. ظاہر ہے نہیں مل رہی، اب تک نہیں ملی تو آئندہ بھی نہیں ملے گی. جب ٹرمپ کو آئے کافی دیر ہو گئی، اور ٹرمپ تو اپنے ملک کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. کبھی وہ ایلن مسک سے سینگ پھنساتے ہیں، تو کبھی وہ مائیگرنٹ سے سینگ پھنساتے ہیں، تو کبھی وہ پورے یورپ سے اور چین سے سینگ پھنسا کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کا یہ مسئلہ کہ عمران خان رہا ہو، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے حل نہیں نہ کیا. بین ہی آپ کے اس مظاہرے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں، الٹا عمران خان کی جو رہائی ہے وہ دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے برائے مہربانی آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا لیڈر بیرسٹر گوہر کو سمجھنا ہے، جو تحریک انصاف کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے کیسز لڑ رہا ہے، جو ہر ہفتے عمران خان سے جیلوں میں ملاقاتیں کرتا ہے، جس کے پاس عمران خان کی ڈائریکٹ ہدایات ہوتی ہیں. یا آپ نے وہ سات سمندر بیٹھے شہباز گل اور برکی صاحب اور دیگر لوگوں کی باتوں میں آ کر پاکستان میں پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل سپیس کو مزید کم کروانا ہے؟